مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم محمد علی مرزا صاحب کو سنیں گے جو تسلیم کرتے ہیں کہ احمدی مسلمان یہی کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہم خلفائے راشدین کو بھی مانتے ہیں. جیسے غلام احمد قادیانی کے ماننے والے کہتے ہیں کہ ہم بھی آخری نبی رسول اللہ کو مانتے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کہہ رہے ہیں. آپ جائیں قادیانیوں کے پاس, وہ یہ نہیں کہتے کہ غلام احمد قادیانی آخری نبی ہے, وہ کہتے ہیں آخری نبی نبی الاسلام ہی ہے. وہ حضرت ابو بکر, عمر, عثمان و علی کو چاروں کو خلیفہ مانتے ہیں. ہمارے ایک بھائی تھے انگلینڈ میں, عمر نام ہے ان کا, آج بھی انگلینڈ میں. وہ احمد دیدار صاحب کے وہ اسٹوڈنٹ, انہوں نے ان کی مدرسے سے کورس کیا جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا ہوا ہے کرسچینٹی اور اس کے اوپر. وہ پاکستان آئے, یہ کوئی 10 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. پاکستان آئے تو ہمارے محلے میں ہی آپ کو پتا ہے قریب ساری ماشاءاللہ مسجدیں ہیں. میرے گھر کے بالکل ساتھ جو ہے بریلویوں کی مسجد ہے, اس کے بالکل تھوڑا سا دور دیوبندیوں کی ہے, اس طرف اہل حدیث کی ہے, بالکل بیک سائڈ پہ امام بارگاہ ہے, اور اہل حدیث کی مسجد تھوڑا سا آگے قادیانیوں کی عبادت کا ہے. ساری موجود ہے. اس نے کہا میں کمپیریٹیو اسٹڈی کروں ذرا ود ان ریلیجن, کرسچینٹی اور وہ میں نے سب کچھ کر لیا. قادیانی عموماً اپنی عبادت گاہوں میں غیر قادیانیوں کو داخل نہیں ہونے دیتے. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو ناپاک یا نجس سمجھتے ہیں, وہ وجہ یہ ہے کہ ان کو دہشت گردی ان چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے. واقفیت ہو تو آپ جا بھی سکتے ہیں. اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں بائبل پکڑی اور اس نے کہا کہ میں کرسچن سے ریورٹ ہوں مسلمان, تو میں ابھی اسلام میں نا تحقیق کروں کہ میں نے کس مکتبہ فکر میں آنا ہے. ظاہر وہ دنیا دار بندہ تھا, وہ کہہ بھی ٹھیک رہا تھا کہ وہ ابھی مطلب ایک تو سن سنا کے مسلمان ہوتا ہے نا, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا میرا کیا فرقہ ہے, جدھر ہی پیدا ہو جائے ادھر ہی ہوتا ہے. اب وہ ریورٹ ہوا تھا, پورا علم حاصل کیا, قرآن پڑھا, کہتا ہے بائبل لے کے میں پہنچا تو میں نے کہا یہ دیکھ لیں میں بائبل ہے, میں تو کرسچن سے مسلمان ہوں. تو اس طرح نا میں مطلب اسلام کے فرقوں میں نا تحقیق کر رہا ہوں, تو میرے بھی کچھ کوشچن ہیں جو آپ نے ایڈریس کرنے ہیں. انہوں نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا. یہ اس نے مجھے خود سنایا. کہتا ہے جب اندر ہوا نا, میں نے ان کو کہا کہ یار یہ آپ کس بنیاد پہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی الاسلام اللہ کے پیغمبر ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کو کہانی کرائے گی ہے نا کہ وہ نبی الاسلام کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کو کہانی کرائے گی ہے نا کہ وہ نبی الاسلام کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے, یہ تو آپ کو کہانی کرائے گی ہے نا کہ وہ نبی الاسلام کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا, جیسے حنفیوں کو کہانی کرائی گئی ہے کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے. اہل حدیث اماموں کو بھی مانتے ہیں, اماموں کی بھی مانتے ہیں. آپ صرف کوئی مانتے ہیں, وہ کی بھی مانتے ہیں. کی یہ مانتے ہیں کہ ان کی کوئی بات کتاب و سنت خلاف وہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اماموں نے خود کہا ہوا ہے, تو ان کو یہ گالی کھانی پڑتی ہے. کہتا جی میں نے ان سے جب یہ بات کی تو انہوں نے, کہتا ہے کہ جی ان کا وہ جو مربی بیٹھا تھا نا, اس نے کہا یہ انجیل پکڑاؤ نا مجھے. کہتا ہے اس بندے نے اس انجیل میں سے اسی وقت سارے ریفرنسز نبی الاسلام کی شان میں جو تھے نا, پروفیسیز, گاسپل آف جان سے اور اسی طریقے سے ڈیوٹرانومی سے, وہ کھول کے میرے سامنے رکھ دی قادیانی نے. اس نے کہا یہ دیکھو کرسچینٹی مطلب. اچھا, پھر اس نے کہا میں کیسے مانوں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ چینج نہیں ہوئی ہے. تو اس نے کہا جی ہمارے جو تیسرے خلیفہ تھے حضرت عثمان, ان کے زمانے میں لکھوایا ہوا نسخہ ترکی میں بھی موجود ہے, رشیا میں بھی موجود ہے. اگر آپ ریڈی ہیں تو ہم آپ کو ویزا لگواتے ہیں, آپ کو فزیکلی وہاں جا کے قرآن دکھا دیتے ہیں. انگلینڈ میں بھی ہے. تو اس نے کہا آپ نے دیکھنا ہے تو ہم دکھا دیتے ہیں, اگر کوئی فرق ہے تو ہمیں بتائیں. یہ کوئی تبدیل نہیں ہوا. تو تیسرے خلیفہ بھی انہوں نے کہا. اچھا, پھر کہتا ہے جی میں نے ان سے ڈسکشن شروع کی کہ یہ بتائیں کہ یہ جو مسلمانوں میں فرقے ہیں ان میں سے کون حق پہ ہے. سر آپ تو اتنا سادہ لے رہے ہیں نا معاملے کو. تو اس نے اشارہ کیا, اس نے کہا یہ تو بریلوی ہے اور دیوبندی ہے, یہ تو ہے ہی مشرک ہے. سر ختم نبوت بڑا ایشو ہے یا شرک بڑا ایشو ہے؟ شرک. تو ان کو کون سی چیز کانفیڈنس میں رکھے ہوئے ہے
وہ کہتے ہیں ہم مشرک تو نہیں ہیں، وہ کسی دربار پہ نہیں جاتے، کسی جھنڈے کو سلام نہیں کرتے، کسی قبر کے آگے نہیں جھکتے، وہ کسی دربار پہ نہیں جاتے، کسی جھنڈے کو سلام نہیں کرتے، کسی قبر کے آگے نہیں جھکتے۔ میں اپنے جواب میں 2 باتیں کہی تھی، ایک امام آ گیا ہے ہم نے پہچان لیا، دوسرا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ نبوت کا ذکر نہیں کیا، کیوں نہیں کیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس لیے کہ نبوت کے بارے میں ہمارا اختلاف ہے ہی نہیں، یہ سارے مولوی جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں، کسی مسجد میں چلے جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا دنیا میں کبھی کوئی نیا یا پرانا نبی کہیں نہیں آئے گا؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کیا دنیا میں کسی خطے میں کہیں بھی نہ کوئی نیا نبی آئے گا نہ کوئی پرانا نبی آئے گا؟ یہ بتاؤ۔ وہ کہیں گے نہیں، پرانا آ سکتا ہے، نیا نہیں آ سکتا۔ محمد رسول اللہ سے پہلے کا نبی دوبارہ آ سکتا ہے، یہی ان کی بدنیتی ہے جس کی وجہ سے عیسیٰ کو زندہ بنایا ہوا ہے۔ اب ان سے آپ پوچھیں کہ تم تو کہتے تھے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، تو اب کہتے ہو پرانا نبی دوبارہ آئے گا۔ اگر ضرورت نہیں تھی نبوت کی تو لایا کیوں جائے گا؟ وہ کہیں گے اسی لیے تو زندہ رکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت تو ختم ہو گئی، نبوت کی ضرورت ختم نہیں ہوئی۔ یہ کسی معقول آدمی کو قابل قبول ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر حملہ ہے، اس کی حکمت پر حملہ ہے۔ کوئی آدمی کہہ دے کہ روٹی کی ضرورت ہے، وہ روٹی کی سپلائی بند، اب یہ بڑا ظلم ہے۔ روٹی کی ضرورت ہے، سپلائی بند، کہتے نہیں ہم بیک ڈور سے لے آئیں گے، فکر نہ کرو۔ کوئی معقول بات ہے؟ بس فرق صرف یہ ہے، ہم کہتے ہیں ضرورت ہے، کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں فرنٹ ڈور سے روٹی آئے گی، محمد رسول اللہ کی امت سے وہ پیدا ہوگا جس کو خدا تعالیٰ نبوت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے امت محمدیہ میں بھیجے گا۔ یہ کہتے ہیں فرنٹ ڈور بند ہے، بیک ڈور سے ہوگی۔ پرانے نبی کو لایا جائے گا اور امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا۔ نبوت کا انکار ہے ہی نہیں۔ امت موسوی کے نبی کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا، ہم کہتے ہیں امت محمدیہ کے غلام محمد کو امت محمدیہ کا نبی بنایا جائے گا۔ یہ فرق ہے۔ اس لیے ختم نبوت والا وہ عقیدہ بالکل جھوٹا پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ اس کی تصدیق کر کے دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو یہی جواب ملے گا۔ اگر آپ کہیں گے کہ نبوت پرانا نبی بھی نہیں آ سکتا تو آپ کو کہیں گے تم کافر ہو، بھاگو یہاں سے، اور پاکستان میں ہو تو بھاگو نہیں، مار بھی پڑ سکتی ہے۔ شکریہ۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی سفینا صلی علی محمد